اور کربلا والوں کا، اہل بیت اطہار کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج درود پاک کی امپورٹنس کے لیے جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، ان حدیثوں کی روایت بھی، یعنی ان حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ بھی امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین ہیں، کہ انہوں نے اپنے نانے جان سے کیا سنا۔ آپ فرماتے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی امام حسین ہی ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو یہاں جہاں ہم جو بیانات میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم درود پاک کی فضیلتیں، بلیسنگز، اس کے بہت سارے فوائد آپ کو بتاتے ہیں، لیکن درود پاک نہ پڑھنا، اور بالخصوص اس وقت نہ پڑھنا کہ جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ نام سنے یا نام لے، تو یہ بڑا پرابلمٹک ہے، یعنی یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے، اور اس کی وعیدیں ہیں۔ تو اب اپنی لائف میں ایک عادت بنائیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں تو پورا درود لکھیں۔ اب یہ سواد لکھنے کی عادت بن گئی ہے۔ اچھا، جلدی کا زمانہ ہے تو درود پاک بھی شارٹ فارم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نبی پاک کا نام لیا اور معاذ اللہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ اس درود پاک کا شارٹ فارم ناجائز اور حرام ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھے، کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا، ہر درود پر برکتیں بھی تو مل رہی ہیں، رحمتیں بھی برس رہی ہیں۔ لکھیں گے درود پاک، جب تک لکھا رہے گا جب تک نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب درود پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں، فوراً زبان سے درود پاک ادا کریں۔ ہر درود پر برکتیں بھی تو مل رہی ہیں نا۔ اچھا، اب علماء نے ایک بڑی پیاری ہمارے لیے ایک ایگزمپشن سمجھ لیں، ایک خوبصورت راہ نکالی ہے، کہ اب جیسے مثال کے طور پہ تھوڑی دیر پہلے نعتیں ہو رہی تھیں، اب بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ رہا تھا، ابھی آپ بیان سنیں گے تو بار بار نام آئے گا۔ تو انسان ہیں ہم، کبھی نام سنا درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، کبھی بیان میں پڑھنا رہ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر یہ کرنا چاہیے کہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود پاک پڑھ لیے جائیں، 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، اللہ توفیق دے اس سے زیادہ پڑھ لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے دن میں جتنی بھی بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا، پڑھا، یا کہیں رہ گیا درود پاک پڑھنا، تو یہ جو پرٹیکولر ٹائم آپ نے تعداد میں درود پاک پڑھے ہوں گے تو وہ اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا، اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، بی بی فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے، نہ اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ اس عظیم ہستی کا ذکر کریں، اس شاندار شخصیت کا ذکر کریں جس نے آغوش نبوت میں نبی پاک کی گود میں پرورش پائی ہو، جس کے کانوں نے اس دنیا میں سب سے پہلی آواز نبی پاک کی سنی ہو، اور اللہ کے نبی کی آواز میں سب سے پہلے اللہ کا نام سنا ہو۔ جب نبی پاک نے اذان دی ہوگی تو سب سے پہلے کیا کہا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جو حضرت امام حسین کی جو لسننگ کی ابتدا ہے نا، سب سے پہلے سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام، اور کس کی زبان سے سنا ہے؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا ہے، جس کی لسننگ کی ابتدا یہ ہے۔ اور آپ کی فیڈنگ کی ابتدا کیا ہے؟ زندگی میں سب سے پہلی خوراک کیا کھائی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک، یہ سنت ہے۔ اب اس میں بھی لوگ اچھا یہ کرتے ہیں، کسی عالم دین، کسی اچھی نیک شخصیت سے اس کو کچھ شہد چٹا دیتے ہیں، کھجور کا کوئی ٹکڑا کھلا دیتے ہیں، دیٹس گڈ، اچھی چیز ہے۔ مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ آپ کو سب سے پہلے خوراک پتہ ہے کیا ملی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لیا، کوئی شہد نہیں چٹایا، کوئی کھجور نہیں کھلائی، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ اللہ اکبر۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بگننگ آف دا فیڈنگ آف امام حسین۔ اسٹارٹ کس چیز سے ہو رہی ہے ان کی لائف؟ اذان اللہ کے نبی دے رہے، اور پیارے آقا کا لعاب دہن جو ہے وہ امام حسین کی پہلی غذا بن رہی ہے۔
وہ کیسا لعاب دہن تھا جو مریضوں کو شفا دیتا تھا، جو خاری کنووں کو میٹھا کر دیتا تھا۔ اچھا یہ لعاب جو ملنا ہے، اس سے مجھے ایک لعاب اور ملنا یاد آ گیا ہے۔ خاندان نبوت کی کیا شان ہے۔ امام حسین کی زندگی کی ابتدا میں نبی پاک کا لعاب ان کے لعاب سے مل گیا نا۔ لعاب کس کو کہتے ہیں؟ تھوک مبارک کو۔ اچھا نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت سب سے آخری وقت میں ایک اور ہستی ہیں جن کے لعاب سے نبی پاک کا لعاب مل گیا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بی بی عائشہ اس پر بہت فخر کیا کرتی تھیں، بتاتی تھیں کہ مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے آقا میری گود میں تھے، نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما تھے۔ اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدرت کا یہ قانون ہے کہ جس جگہ ان کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، وہیں ان کا مزار بنتا ہے۔ تو بی بی عائشہ دیکھیں نا، اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو بی بی عائشہ کے گھر میں تدفین کیوں ہوئی؟ اتنی بڑی مسجد نبوی تھی، کسی اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ بنا دیا جاتا۔ نہیں، یہ قدرت کا اصول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں وصال ہوگا وہیں ان کی تدفین ہوگی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ ایک تو آپ کے گود میں نبی پاک نے زندگی کا جو اپنی ظاہری حیات کا آخری وقت تھا وہ ان کی گود میں گزارا، آرام فرما رہے تھے، طبیعت ناساز تھی، اور پیارے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے پاس مسواک تھی۔ نبی پاک اسے دیکھتے ہیں تو بی بی عائشہ تو مزاج شناس تھیں، کہا حضور مسواک چاہیے؟ تو پیارے آقا نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو بی بی عائشہ نے مسواک لی، دیکھا کچھ سخت تھی، اپنے دانتوں سے بی بی عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو نرم کیا اور نبی پاک کو پیش کی۔ میرے آقا نے وہ مسواک اپنے دانتوں پر پھیری، بی بی عائشہ کا لعاب جو ہے وہ نبی پاک کے لعاب سے ملا، اور نبی پاک نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے کتنی محبت ہے۔ آخری دنیا میں جو وقت ہے اس وقت بھی آپ نے مسواک کرنا پسند فرمائی۔ چلے سنتوں بھرا بیان ہے، بات چلی ہے تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس سنت پر بھی ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں۔ یہ بڑی کمال کی سنت ہے۔ مسواک نگاہوں کو تیز کرتی ہے، دانتوں کو صاف کرتی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ جو مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ بھائی آپ کہیں میرے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے، میرے پاس بڑے کمال کے برش ہیں، وہ ہوں گے آپ کے پاس، وہ بھی کیجئے، منع نہیں ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ مسواک میں محبوب کی یاد ہے۔ عاشق رسول سے پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اور پھر سینے سے لگی ہو تو اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے آقا کی سنت سینے سے لگی ہے، تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ تو بہرحال بات چلی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کمال کی امیزنگ پرسنالٹی، اور نانا اور نواسے میں جو پیار ہے نبی پاک کا، جو امام حسین سے اور امام حسن سے جو پیار ہے نا، اس کا لیول ہی اور ہے۔ میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹیچمنٹ کیسی تھی۔ ایک بار حضرت یعلا بن مرہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کسی جگہ دعوت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر دعوت پر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام پر دیکھا کہ نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی چھوٹے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے ان کی طرف بڑھے، اور جیسے والد اپنے بچے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ دوڑتا ہوا آ کر سینے لگ جائے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ پھیلائے۔ اللہ اکبر۔ اب نانا جان اور نواسے کا پیار دیکھیں کہ میرے آقا چاہتے تھے کہ امام حسین دوڑتے ہوئے آئیں اور سینے سے لگ جائیں، مگر امام حسین نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تاکہ نبی پاک پیچھے آئیں اور خود آ کر ان کو پکڑیں۔ ہوتا ہے نا، اس انداز ہوتا ہے بچوں کا، تو امام حسین ایسے ہی دوڑنے لگے۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اچھا اب جتنا آپ سلو چلتے ہیں بچہ تیز چلتا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کھیل لمبا ہو جائے، تاکہ وہ اور دوڑے، اس کو لگے میں پیچھے چیز کرنے والا کوئی چیز نہیں کر پا رہا۔ تو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ میرے آقا پیچھے جا رہے، امام حسین دوڑ رہے ہیں، پیارے آقا پیچھے جا رہے۔ کافی دیر تک یہ چلتا رہا، اور پھر جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنستے ہوئے امام حسین کو پکڑا، اور صحابہ کرام کی مبارک نگاہوں پر لاکھوں سلام کہ کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک اپنے نواسے کے ساتھ کیسا انٹریکشن رکھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک نے امام حسین کی تھوڑی کے نیچے، چن کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا، اور میرے آقا نے بوسہ دیا امام حسین کو اور فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔
अहब्ब अल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। हुसैन असबात में से एक सिब्त है। अब सिब्त का माना क्या, ये आपने सुना होगा कि आपके अलकाब में ये भी है सिब्त रसूलुल्लाह। सिब्त किसको कहते हैं? सीन बा और तौ, ये इस तरह लिखा जाता है। सिब्त के माना है ट्री की वो जड़, जो दरख्त की जो रूट होती है उसकी शाखें हों, उस दरख्त की शाख जिसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस हों, उसको कहा जाता है। अब नबी पाक का ये कहना कि हुसैन सिब्त हैं, मतलब ये हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से आपकी नस्ल चली और बढ़ते बढ़ते बहुत फैल गई, मगर ये हुसैन ऐसे ही मेरी सिब्त हैं, इनसे मेरी नस्ल चलेगी और ईस्ट और वेस्ट में पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद फैल जाएगी। आज पूरी दुनिया में आपको हसनी और हुसैनी सैयद मिलते हैं। अच्छा, इमाम हसन की निस्बत से आपको कम लोग मिलेंगे, मगर हुसैनी सैयद आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ईमान अफरोज़ नुक्ता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के माद अल्लाह जब बच्चे शहीद हो गए थे ना, अब ये भी पता होना चाहिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे जवानी पहुँचने से पहले ही दुनिया से चले गए। 3 साहबजादे थे। अब जब वो हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, हज़रत कासिम का भी इंतकाल हो गया, तो बदबख्त जो थे, जो नबी पाक के दुश्मन थे, वो गुस्ताखी करते हुए कहते थे कि अब इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, इनके बेटे ही नहीं बचे, तो अब इनकी नस्ल कैसे बढ़ेगी? हैं माद अल्लाह, नबी पाक को नस्ल कटा हुआ कहने लगे। अब ये कमाल देखें, शान मुस्तफ़ा देखें। मिसाल के तौर पे मेरे खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं जवाब दूंगा ना, मगर शान मुस्तफ़ा देखें कि गुस्ताखी कुफ्फार करते थे, जवाब रब खुद कुरान में अता फरमाता है। और उनका ऐसा जवाब दिया कि क़यामत तक तिलावत होती रहेगी और दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने मुस्तफ़ा को जवाब मिलता रहेगा। कुरान में रब फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने उन बदबख्तों को नस्ल कटा हुआ फरमाया कि तुम अबतर हो, मेरा हबीब तो वो है, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, सारी कसरत अता फरमाई। आला हज़रत कहते हैं ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अच्छा, इसकी तफसीर में उलमा ने बहुत खूबसूरत कलाम किया है कि किस किस चीज़ की कसरत है। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने इज्जत में कसरत दी, अल्लाह ने मालो दौलत में कसरत दी, अल्लाह करीम ने दुनिया के खजानों में कसरत दी, हौज़े कौसर अता फरमा कर कसरत दी, जन्नत के खजानों का मालिक बनाकर कसरत दी, और फरमाया औलाद में भी कसरत दी। अब जरा इसको समझते हैं। नबी पाक की ये शान है, जैसे मैंने बताया कि आपके बेटे जो थे शहजादे, वो तो जवानी तक हयात नहीं रहे, तो अब आपके इसके बावजूद अल्लाह पाक ने औलाद को कैसे बाकी रखा कि आज भी लाखों करोड़ों सादाते किराम दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। ये वो कसरत औलाद है। और फिर ये कैसे हुआ? ये ज़हूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शान का ज़हूर हुआ कि हुसैन सिब्त मिनल असबात, कि हुसैन मजबूत जड़ वाला दरख्त है, ये अगरचे खुद शहीद हो जाएंगे मगर इनके ज़रिए मेरी औलाद क़यामत तक रहेगी। एक और नबी पाक ने बात क्या फरमाई, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। अब जिस किसी से इंतहाई मोहब्बत का इजहार करना होता है ना, तो अरबी में इस तरह का जुमला बोलते हैं कि मैं इससे हूँ, ये मुझसे। फारसी का एक बड़ा प्यारा शेर है, मन तो शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गवैद बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। तर्जमा क्या है? यानी मैं तू बन गया और तू मैं बन गया, मैं जिस्म हूं और तू जान है, बस इसके बाद कोई नहीं कह सकता कि मैं कोई और हूं तू और तू कोई और है। फरमाने आली शान का मतलब यह बना कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। इसका मतलब यह कि मैं और हुसैन दो जिस्म हैं मगर जान एक है। मेरी मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। ऐसे ही जो हुसैन से लड़े वो ये ना समझे कि मैं हुसैन से लड़ रहा हूं, बल्कि वो मुझसे लड़ रहा है। याद रहे, आइंदा इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में जो वाकयात पेश आने वाले थे, प्यारे आका उन्हें नूरे नबूवत से मुलाहिजा फरमा रहे थे, और फरमाया इसीलिए इमाम हुसैन से इतनी गहरी मोहब्बत का इजहार फरमाया। और फिर आगे क्या फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, इमाम हुसैन का मर्तबा यह है कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करे वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अच्छा, यहां एक और बात बड़ी अहम है
ابھی جیسے میں نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کی کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو گرانٹڈ لیتے ہیں، بھائی کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. جیسے درود پاک کے بارے میں کچھ لوگ سوچتے ہیں، میں نے آج آپ کو حدیث سنائی کہ نبی پاک کا نام بھی سنا پھر بھی درود نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. بالکل اسی طرح اہل بیت کی محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ہاں، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی میری اور آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ میری جان ہے. جان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے نا. جان سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر آگے فرمایا وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے. It is actually requirement of our completion of ایمان کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ وہ نہیں ہے سوال کہ بھائی آپشنل کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں. یہ کمپلسری ہے. یہ کمپلسری ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اپنی فیملی، اپنے بچوں سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو وہ نبی پاک کے بچوں سے کرنا ہے. اب ہمیں امام حسین کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا، امام حسن اور بی بی فاطمہ کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا، تو علماء کہتے ہیں آج بھی جو آل رسول ہیں، جو سید صاحبان ہیں، ان کی خدمت کرے، اسے اہل بیت کی خدمت کرنے کا ثواب مل جائے گا. آج ہے نا ہمارے درمیان آل رسول، ان کا عزت کریں، ان کو مقام دیں، ان کو پیار دیں، ان کی خدمت کریں. اس لیے کریں کہ میرے بریلی کے تاجدار نے سکھا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے نور کا، تیری نسل پاک نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ہاں، دل و جان سے پیار کریں، سید صاحبان کی تعظیم کریں، اور ان کو جو شرف ملا ہے نا، یہ پیسوں سے نہیں ملتا. ہاں، یہ عبادت سے بھی نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا ہے جس کی رگوں میں سرکار دو عالم کا خون دوڑ رہا ہے. جب یہ شرف مل گیا تو ہمارا کام عزت سے پیش آنا ہے، پیار کرنا ہے، اور یہ تعظیم کام آئے گی. امام حسین دیکھو خود کیا فرماتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے، بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے. اور امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا، یعنی شہادت کی انگلی اور اس انگلی کو ملا کر بتایا کہ پھر میرے ساتھ وہ ایسے ہوں گے. تو اللہ کی رضا کے لیے امام حسین سے ہمیں پیار ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سرکار کی آل سے پیار ہے. اور اللہ کی قسم اس پیار میں ہم ہیں بھی بڑے مخلص، کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں اہل بیت سے پیار بے حد ہے، اور اے اللہ اس پیار کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں ان کے ساتھ محشر میں جمع ہونا نصیب فرما. اچھا، یہ اہل بیت سے پیار کا جو اظہار ہے نا، یہ پتہ ہے کیسے کام آتا ہے؟ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں. کربلا کا جب بھی واقعہ سنے نا، ہم تھے تو نہیں مگر کہتے نا یہ اللہ کی شان ہے. ویسے میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں. ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، اس کے تحت علماء نے لکھا، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. علماء کہتے ہیں بندہ کسی نیک کام کی تمنا کرے یا نیکی سے رہ گئی اس کی بھی تمنا کرے، یا آئندہ کرنے کی تمنا کرے، سچی تمنا ہو، بے شک وہ عمل کر نہ سکے، اللہ اس عمل کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے. ہاں، نیت ہے نا، اچھی نیت. تو اب ہوا کیا، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے، وہ لیڈر تھے، ان کی بہت بڑی فوج لائی گئی. جب اپنی فوج کو دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے کاش امام حسین کا زمانہ ہوتا، میں بھی اس زمانے میں ہوتا، یہ فوج بھی میرے پاس ہوتی، میں بھی قربان ہو جاتا، اپنی فوج بھی امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا، ایک تیر نہ جانے دیتا، پہلے ہمارے سینے ہوتے، ہم یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، میرے امام اور ان کے خاندان والوں کو آنچ نہ آنے دیتے. وہ کر تو نہیں سکے نا، اچھی نیت کی، اچھا خیال دل میں لائے، محبت کا اظہار کیا. اللہ اکبر، اس زمانے کے ولی کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا عمرو بن لیث سے کہہ دو اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے، ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے، اللہ کریم اس ارادے پر اس کو بڑا اجر عطا فرمائے.
ہائے صرف نیت تھی, محبت کا اظہار تھا نا. ہے وہ یاد ہے نا آپ کو, نمرود کی آگ لگی تھی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے, اتنی بڑی آگ تھی کہ نو فلائنگ زون تھا, مگر ایک چڑیا آتی تھی, ایک قطرہ چونچ میں لاتی تھی اور اس آگ پر ایک قطرہ ڈالتی تھی. کسی نے کہا تمہارا کیا کام, اتنی بڑی آگ ہے, نہ تم بجھا سکتی ہو, نہ تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. آج لوگ یہی تو کہتے ہیں نا, جناب برائی بہت ہے, بے حیائی بہت ہے, بے ایمانی بہت ہے, رشوت بہت ہے, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے تو برا تو کہو اسے, الگ تو ہو جاؤ. کس نے کہا اس دھارے میں بہنے لگو؟ اس چڑیا سے سبق حاصل کریں. وہ چھوٹی سی چڑیا کیا کہتی ہے, مجھے بھی پتا ہے میں یہ آگ بجھا نہیں سکتی, مگر جب قیامت کے دن لسٹ بنائی جائے کون آگ لگانے والے تھے, کون آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان بجھانے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. عمر بن لیس فوج لے کے جا نہیں سکتے تھے, وہ تو زمانہ گزر چکا تھا, مگر لک ایٹ دا بیوٹیفل انٹینشن, نیت کیسی تھی کاش ہیں. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے, ہم کر نہیں سکے, مگر تمنا تو کریں کہ اللہ میں بھی اگر ہوتا تو میں بھی امام حسین کے قدموں پر جان قربان کرتا. پھر سنیں, آگے سنیں, عمر بن لیس کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہ. جب وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں جو خیال مجھے امام حسین کی محبت کا میرے دل میں آیا تھا, اللہ نے اسی خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی. ہاں یہ ہے محبت حسین, یہ ہے محبت اہل بیت. تو دل و جان سے پیار کرنا ہے, اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے. اور ایک تکلیف ہے مجھے, ایک ڈر ہے مجھے, ایک کنسرن ہے مجھے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ماشاءاللہ سنتے ہیں لوگ بیانات, اہل بیت کی محبت کرتے ہیں, مگر ہماری نئی جنریشن کو یہ محبتیں کون پلائے گا؟ یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جتنے مجھے والدین سن رہے ہیں نا, آپ کے دلوں میں اس لیے محبت ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری گٹی میں امام حسین کی محبت ڈالی تھی. ہم بچپن سے کربلا والوں کا گھر میں نیاز, فاتحہ, دعائیں ہیں, امام حسین کی باتیں سنی ہم نے, ہم نے یزید کے خلاف باتیں سنی اور حسین کے ترانے سنے ہمارے گھروں میں. مگر کیا اب یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہیں؟ میں نے یہی باتیں آپ کو ذوالحجہ میں بھی عرض کی تھی. جو بیان کنٹینیو سنتے ہیں ان کو پتا ہے, میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ کون بتائے گا میرے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو, کہ جناب یہ قربانی صرف بکرے گھمانے اور گائیں کاٹنے اور باربیکیو پارٹی کے لیے نہیں آتی. یہ داستان سنانی ہے ہمارے اپنے بچوں کو کہ کس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پوری فیملی تیار ہوئی تھی, اور اس کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں. مگر آج تو ایک فیسٹیول تھا نا ہمارے لیے قربانی, ٹینٹ لگ رہے تھے, بڑے بڑے جانور تھے, ٹک ٹاک بن رہے ہیں, فیس بک چل رہی ہے, انسٹاگرام چل رہے ہیں, کتنے کا جانور کتنے کا لیا, دیٹس اٹ. اور آج بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ محرم میں کسی ینگسٹر سے پوچھ لو کہ بھائی آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, تو کہ ہاں کوئی لگتا ہے کھچڑا بنانے کا فیسٹیول ہے, کوئی نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی سبیلیں چلتی ہیں, دیر از سم فیسٹیول. نہیں میرے پیارے اسلامی, یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ اس کو اس طرح اگنور کیا جائے. اس داستان کو جاری رکھنا ہے, اس پیغام کو جاری رکھنا ہے, اس جذبے کو جاری رکھنا ہے. کربلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہید تو امام حسین ہوئے تھے نا, یزید تو اس وقت زندہ تھا نہیں, وہ زندہ نہیں تھا, وہ مر گیا, اس کی سوچ مر گئی, اس کا فلسفہ مر گیا. امام حسین نے شہادت دے کر یزید کو دفن کر دیا, اس کی سوچ اور اس کے لشکر کو دفن کیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا کا درس یاد رکھنا ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا میرے امام نے. ہاں کیا خوبصورت شعر ہے نا, جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر. ذرا سوچے تو صحیح نا, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اپنے بچوں پر ہم تو توجہ دے نہیں رہے. بچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں. ان کو معاذ اللہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اس عظیم قربانی پر بھی رانگ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ لڑائی تو اقتدار کی لڑائی تھی, یہ لڑائی تو تاج و تخت کی لڑائی تھی. ارے بدبختوں, میرے امام کو کس تاج کی ضرورت تھی, کس تخت کی ضرورت تھی؟ ارے ان کے پاس تو میرے آقا نے جنت کی سرداری عطا فرما دی تھی.
ہیں وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر حکومت کرنے والے. ارے ان کی شان دیکھو, وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. آج دیکھیں دنیا میں کس کا نام باقی ہے. کمال کا ایک جملہ میں نے کلام میں سنا تھا, وہ کہتے ساری بات ہی اس جملے میں بیان ہو گئی. وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے, حسین یزید تھا حسین ہے. بات صرف اتنی ہے, یزید تھا حسین ہے. نام باقی حسین کا ہے, یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ارے ان کو تو دھوکے سے بلایا گیا تھا, ان کو لیٹر لکھ کے بلایا گیا تھا. وہ کیا تاج و تخت کی لڑائی لڑنے گئے تھے؟ سوچئے نا, کوئی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے لڑنے جاتا ہے, کوئی اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جاتا ہے. اچھا ایک اور مس انٹرپریٹیشن, جناب اتنی بڑی ظلم ہو گیا, صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ بھائی مدینے میں صحابہ موجود تھے, مکے میں صحابہ موجود تھے, امام حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے؟ یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں صحابہ سے دور کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان کی باتوں میں نہیں آنا. مجھے بتائیں کیا امام حسین یہ اناؤنس کر کے گئے تھے میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں؟ آپ مہمان بن کر گئے تھے ہیں. مجھے اگر کہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے اور خط لکھے جا رہے ہیں اور بڑے پروٹوکول سے بلایا جا رہا ہے, تو میں اپنے ساتھ جنگی جناب ساتھیوں کو کیوں لے کر جاؤں گا کہ چلو لڑائی کرنی ہے؟ خود امام حسین ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے, تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا اور بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, وہ مجھے خط لکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے. اس لیے درست تعلیم دینا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ویل انفارمڈ رہیں, اپنی فیملی کو بھی ویل انفارمڈ کریں. ارے آپ کو تو مکتوب لکھ کر ریکویسٹ کر کر بلایا گیا کہ حضور آئیے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, وہ فاسق و فاجر ہے. آپ فرض منصبی سمجھتے تھے, آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, آپ پر اب یہ لازم ہو چکا تھا کہ اگر امام حسین وہاں نہ جاتے تو یہ کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں یہ کمپلین کر سکتے تھے کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے, ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, امام حسین تو آئے نہیں, ہم کیا کرتے, مجبوراً بیعت کرنی پڑی. امام حسین کا جو مرتبہ تھا آپ پر یہ فرض ہو چکا تھا کہ آپ ان کے پاس جاتے, تو آپ نے اس فرض کو ادا کیا. یہ بات بڑی سمجھنی ہے. صلاۃ السلام میں پڑھتے ہو نا, آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا, آپ کو پرچیاں دے کر بلایا گیا. وہ کیا شعر ہے؟ تو یاد رکھنا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بالکل مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے آج. امام حسین آپ کیوں مخالفت کرتے یزید کی؟ اب یہ 2 باتیں سب سن لو, پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. چلے بات یہاں چلی گئی ہے کہ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین فرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں امام حسین کا مدینہ چھوڑنا کیا تھا؟ ہاں یہ سمجھو, میں اور آپ تھوڑے دنوں کے لیے مدینے جائیں واپس آئیں تو جی نہیں لگتا ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. عاشق رسول مدینہ چھوڑے اس کی روح وہیں رہ جاتی ہے. میرے امام پیدا ہی وہیں ہوئے تھے. ہاں آپ کی پیدائش مدینہ کی ہے, انہی گلیوں میں اپنے نانا جان کے ساتھ گھومے ہوں گے, اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی کے لیے. آپ مکے آ گئے, پھر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی. آپ کوفے جا رہے ہیں, آپ کو راستے میں کربلا میں روک دیا گیا, آپ نے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں رکنا برداشت کیا. آپ کو جناب پیاسا رکھا گیا, پانی بند کیا. میرے امام نے فرض نہ چھوڑا, آپ اپنے فرض پر ڈٹے رہے, سمجھاتے رہے, ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہوتے گئے, بیٹا شہید, بھائی شہید, جوان بیٹا شہید, چھوٹا گود میں بیٹا شہید, مگر میرے امام نے اپنے فرض کو نہ چھوڑا, خود بھی شہید ہو گئے. میسج آف کربلا کیا ہے؟ فرض نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. آج کسی کو بھائی نماز پڑھو, یار سر میں درد ہے, کل سے پڑھ لوں گا, ابھی کپڑے ٹھیک نہیں, آپ چلے میں آ رہا ہوں. کیسے حسینی ہیں ہم پھر؟ وہ اپنے تبلیغ دین کے فرض کو چھوڑ دیں, انہیں نہیں چھوڑا اور جان دے دی, خاندان لٹا دیا. میں کہتا ہوں میں حسینی, میں پنجتن کا غلام, سب سے پہلا فرض نماز ہے, وہ میری قضا ہو جاتی ہے. کوئی کہے بھائی جناب رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یار آج کل کام کاج میں بڑی سختی ہے, گرمی کے روزے اس لیے نہیں رکھ رہا. اللہ اکبر, وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے یاد نہیں آتے ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان میں تلاوت کرنے والے, پوری فیملی تلاوت کر رہی ہے. آج ہمارے لوگ قرآن سے دور ہو گئے. سوچیں, امام حسین کے غلام بھی کہلائیں اور حرام روزی کمائیں. لوگ کہتے نہیں کیا کریں, ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے. نہیں, فرض کی ادائیگی.
اے حسینیوں اور امام حسین سے محبت کرنے والوں، یہ میسج لے کر جاؤ کہ جب فرض سامنے آ جائے نا، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے، میرے پر لازم یہ ہے اگر میں حسینی ہوں تو میں نے فرض ادا کرنا ہے، اپنی تمام طاقت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ فرض ادا کرنا ہے۔ یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ جذباتی فیصلہ تھا، کیوں گئے کربلا؟ نہیں جناب، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ امام حسین کی حکمت تو دیکھیں، جب مدینہ پاک میں آپ کو خبر ملی کہ یزید کی بیعت کے لیے آپ پر زور ڈالا جا رہا ہے، آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی، آپ جگہ چھوڑ کر مکے چلے گئے کہ چلیں پریشر ریلیز ہو جائے، کسی طرح کوئی ہنگامہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ مگر اب مکے میں امام حسین کو خط آنے لگ گئے اور کنٹینیو خط آنے لگ گئے۔ اس کے باوجود امام حسین کی حکمت عملی دیکھیں، آپ ڈائریکٹلی نہیں گئے، صحابہ کرام روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ میرے امام نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اپنے کزن کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوا، جیسے ہی وہ